پیارے بچوں، آج صفائی کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ صاف ستھرا رہنا، پاک اور صاف رہنا، یہ اچھے بچوں کی علامت ہے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، یہ اچھے بچوں کی پہچان ہے، اچھے بچوں کی علامت ہے۔ اور ہمارا دین، ہمارا اسلام صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ درس دیتا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف دیکھیں، آپ سراپا طہارت کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پر کبھی مکھی تک نہیں بیٹھی تھی۔ آپ کے جسم مبارک سے ہر وقت خوشبوئیں آتی رہتی تھی۔ تو ہمیں بھی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک صاف رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے۔ جس طرح ہم اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے جوتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی جرابوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے امامہ شریف کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے گھر کی صفائی کا اور مدرسے کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ روزانہ غسل کیا کریں۔ جو بچے ہفتہ ہفتہ نہاتے نہیں ہیں نا، ہفتہ ہفتہ غسل نہیں کرتے، ان بچوں کے جسم سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، اور جن کے جسم سے بدبو آتی ہے تو لوگ ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ان سے نفرت کرتے ہیں، نظریں چراتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا گندا ہے، اس کے کپڑوں سے سمیل آتی ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ آپ روزانہ اگر غسل کریں گے تو آپ کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی۔ دوسری بات، آپ اپنے دانتوں کو صاف ستھرا رکھا کریں، اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھا کریں، اپنے دانتوں کو گندا نہ ہونے دیا کریں۔ جب آپ نماز کا وضو کرتے ہیں تو کوشش کریں 5 ٹائم آپ نماز پڑھتے ہیں تو 5 ٹائم آپ وضو کرتے ہیں تو دوران وضو مسواک کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ٹوتھ پیسٹ کروایا جاتا ہے، اس سے دانت تو صاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں اس سے مسوڑے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی سنت تو نہیں ہے۔ صفائی تو ہو گئی، لیکن آپ نے جو ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ مسواک کرنے کی عادت بنائیں۔ اپنی پاکٹ میں مسواک رکھا کریں، 5 ٹائم نماز پڑھیں، 5 ٹائم وضو کریں تو 5 ٹائم آپ مسواک کریں۔ مسواک کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ پہ عمل ہو جائے گا، دوسرا آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے، تیسرا آپ کے دانت مضبوط ہوں گے، چوتھا آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ اسی طرح اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کریں۔ اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں، میلے کچیلے ہو جائیں تو فوراً تبدیل کر لیا کریں، کیونکہ جن بچوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں نا، میلے کچیلے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی مہمان آتا ہے یا باہر کے لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بچہ بڑا گندا ہے، اس کے کپڑے بڑے گندے رہتے ہیں۔ تو گندے کپڑے والوں سے لوگ پیار نہیں کرتے، انہیں پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں تو اپنے کپڑوں کو فوراً تبدیل کر لیا کریں۔ آپ جو یونیفارم پہن کے مدرسے میں آتے ہیں تو گھر جا کر فوراً اپنا یونیفارم اتار دیا کریں تاکہ وہ گندا نہ ہو۔ اپنے ہاتھوں کو، گندے ہاتھوں کو کپڑوں کے ساتھ صاف نہ کیا کریں۔ گندے ہاتھوں کو کپڑوں کے ساتھ صاف کریں گے تو کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد دونوں ہینڈوں کو، ہاتھوں کو واش بھی کرنا ہے اور کلی بھی کرنی ہے۔
اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں جس کے کھانے سے آپ کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ مینگو کھاتے ہیں، آپ تربوز وغیرہ کھاتے ہیں، خربوزہ کھاتے ہیں، کوئی کیک وغیرہ کھاتے ہیں، ان چیزوں کے کھانے سے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں کھائیں تو پھر فوراً اپنے ہاتھوں کو دھویا کریں، واش کیا کریں، اور گندی چیزیں نہ کھایا کریں، زیادہ میٹھی چیزیں نہ کھایا کریں، اس کے کھانے سے دانت خراب ہوتے ہیں۔ جس طرح اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح باقی جو چیزیں ہم پہنتے ہیں، مثال کے طور پر ہم چادر وغیرہ لیتے ہیں، ہم امامہ شریف پہنتے ہیں، ہم اپنا امامہ شریف گندا نہ ہونے دیں، اپنی چادر گندی نہ ہونے دیں۔ اب سردیاں آ رہی ہیں تو آپ نے جرابیں پہننی ہیں، تو جو بچے کتنے دن جرابیں دھوتے نہیں ہیں، جرابوں سے سمل آتی ہے، تو ساتھ والا بیٹھا انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو اپنی جرابوں کو بھی جلدی سے دھلوا لیا کریں تاکہ جرابوں سے سمیل وغیرہ نہ آئے۔ پسینے کی وجہ سے سمیل آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور اتنی گندی سمیل آتی ہے کہ پاس بیٹھنے والا بندہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ وہاں اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو اپنی جرابوں کو فوراً آپ نے دھو لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے ناخن کو بڑا نہیں ہونے دینا۔ جب ناخن بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں گندگی وغیرہ پھنس جاتی ہے، میل پھنس جاتی ہے جو بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اپنے ناخن کم از کم ہر جمعے کو تراشا کریں۔ جب آپ مدرسے میں آتے ہیں تو آپ تیار ہو کر آیا کریں، پاک صاف ہو کر اور خوبصورت بن کے مدرسے آیا کریں۔ دیکھیں جو بچے سکول میں جاتے ہیں ان کو دیکھا ہے کبھی آپ نے وہ کیسے بن سور کے جاتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ان کی یونیفارم گندی ہوتی ہے کہ نہیں؟ گندی ہوتی ہے؟ نہیں نا گندی ہوتی، ان کی یونیفارم صاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے جوتے صاف ہوتے ہیں، پالش والے ہوتے ہیں، وہ آنکھوں میں سرما لگا کے جاتے ہیں، کنگھی وغیرہ کر کے جاتے ہیں۔